اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا، انہوں نے اتباع کی، انہوں نے کہنا مانا، وہ پیچھے چلے، ما اس چیز کے، تتلو جو پڑھتے تھے یا اس پر چلتے تھے، جس چیز پر وہ بلیو رکھتے تھے، یعنی الشیاطین، شیطانوں نے جو چیزیں اپنائی ہوئی تھی نا، وہی ان لوگوں نے اپنا، ٹھیک ہے نا۔ کہاں پر؟ علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں، ان کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، کفر کیا تھا؟ وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، ہے جی، جادو سکھاتے تھے۔ ثابت ہوا جادو سیکھنا اور سکھانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل ایک جگہ کا نام تھا وہاں پر، ہاروت و ماروت، یہ دو فرشتوں کے نام ہیں، ان دو فرشتوں پر جو نازل کیا گیا۔ وما یعلمان، اور وہ دو فرشتے بھی کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہہ دیتے تھے، انما، بے شک ہم، نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہیں بھائی، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو، یعنی یہ سیکھ کے کفر نہ کرو۔ یہ سیکھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ فرشتوں کی زبان سے بھی اب آگے ثابت ہو گیا کہ یہ سیکھنا کفر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو سیکھتے تھے، بتا دیا انہوں نے، پھر بھی لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما، وہ چیز، یفرقون، الگ الگ جس سے کر دیتے تھے، تفرقہ ڈالتے تھے جس کے سیکھنے سے، بھی اس کے ساتھ، بین المرئی و زوجی، آدمی اور اس کے بیوی کے درمیان، اس کے جوڑے کے درمیان جو ہے نا، وہ تفرقہ بازی، جدائی کروا دینے والی چیز سیکھتے تھے وہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کفر کیوں کہا گیا؟ جادو سیکھنے اور سکھانے کو کفر کیوں کہا گیا؟ جادوگروں کے معاملات اتنے بھیانک ہیں، جب تک وہ کفر، شرک، ابلیس کی پوجا نہ کریں، ٹھیک ہے، قرآن مجید کے ساتھ بے ادبی نہ کریں، اللہ معاف کرے، یہ لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کے، اللہ معاف کرے، قرآن مجید کے ساتھ جو کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ جو کرتے ہیں، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محرم عورتیں جو کرتے ہیں، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں تک کو، جب تک وہ جو ہے نا ان پر ظلم نہ کریں، تب تک ابلیس، شیطان ان کی بات مانتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے چلا کیا، جن قابو کر لیا، جن تم نہیں قابو کر سکتے، جنوں نے تمہیں قابو کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفر ہے، جادو سیکھنا اور سکھانا کیوں کفر ہے؟ کیونکہ یہ کفر کیے بغیر کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، کوئی جن شیطان۔ یہ میرا چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ آج کئی سال مجھے ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں، یعنی اتنے کیس آئے ہیں کہ ان میں نا مجھے، یعنی لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں، ہر کیس سنانے کا بھی نہیں ہوتا، لب لباب خلاصہ اس چیز کا یہ ہے کہ یہ کفر ہے، اور کفریہ کام ان سے کروا کر تو شیطان ان کی بات مانتا ہے،
ٹھیک ہے، ویسے کسی کی بات شیاطین جنات نہیں مانتے. جنات حاضر ہو کر بھی کہتے ہیں جی کہ یعنی جو بات بھی وہ کریں ہمیں اللہ کے نبی کا آرڈر ہے ان کی بات پہ یقین نہیں کرنا. جہاں کوئی جن حاضر ہو جائے وہاں عورتیں اور بچے بیٹھ کے ہاں جی میں پاس آؤں گی فیل آؤں گی، میرے بچے کے کاروبار کا کیا یار اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کی تعلیم تمہارے گھروں میں ہوتی تم یہ کام نہ کرتے. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی غیب کی خبریں دینے والے کے پاس آیا، اس کی باتوں کی تصدیق کی ہے جی، اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. ہے جی، عبادت قبول نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اللہ اکبر. تو یہ کفر ہے، کفر ثابت ہو گیا. اتنا ٹائم نہیں ہے، شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتایا. اللہ اکبر. اس کفر کو سیکھ کر وہ کیا کوشش کرتے تھے؟ میاں بیوی میں جدائی کی. لیکن اللہ فرما رہے ہیں وما ہم بضارین، مگر وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے بھی اس جادو کے ساتھ، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. اللہ کی اجازت کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو نقصان پہنچنا ہے، اور آپ دیکھیں صدقہ بھی نہیں کر رہے، اذکار بھی نہیں کر رہے، اس دن آپ پر جادو اٹیک کر دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے نا اللہ نے آپ پر بھیجا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کے نصیب میں نقصان پہنچانا لکھا ہوا تھا. آپ نے اذکار چھوڑے ہیں، غیر شرعی چیزیں کی ہیں، اللہ نے عذاب کے طور پر وہ مسلط کر دیا ہے جی. قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں نا جو ہمارے ذکر سے اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں ہم اس پر شیطان خود مسلط کرتے ہیں ہے جی، اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی. یہ اللہ یہ قرآن مجید میں آیات ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له الشیطان فهو له قرین. ترجمہ پہلے میں نے سنا دیا ہے. تو یہ میاں بیوی میں جدائی والی چیز سیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت کے علاوہ کسی کو یہ نقصان نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ من احد الا باذن اللہ ویتعلمون، اور وہ چیز وہ سیکھتے تھے، وہ چیز یضرہم، جو ان کو نقصان ہی پہنچاتی تھی، ولا ینفعہم، ان کو فائدہ اس کا وہ فائدہ نہیں پہنچاتی تھی ان کو. یہ چیز یہ جادو سیکھنا ان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان دیتا تھا. یہ نقصان ہی ہوتا ہے جادو سیکھنے سکھانے سے. ولا ینفعہم، نہیں نفع دیتی تھی ان کو یہ چیز. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ضرور، بے شک، خبردار، علموا، ہے جی، وہ جانتے، لمن اشتراہ، البتہ جس نے بھی خریدا اس کو، کس کو؟ اس جادو کو، مالہ، اس کے لیے نہیں ہے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کچھ بھی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. باقی چھوٹے موٹے گناہ کرنے والے کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، بغیر شرک والے کو. شرک بھی بغیر توبہ کے معاف، اگر شرک کرنے والا بھی دنیا میں معافی مانگ کے مر جائے تو ٹھیک ہے. لیکن جادو سیکھنے سکھانے والے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. اللہ اکبر. اور کتنی بری چیز ہے یہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی آخرت تباہ کر دی ہے جی. کتنی بری چیز ہے یہ، دنیا بھی تباہ ان کی. لو کانوا یعلمون، کاش یہ اس بات کو جانتے. لو کانوا یعلمون ولو انہم، اور اگر بے شک وہ آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کے پاس ان کا بہت اچھا ٹھکانہ ہوتا تھا. دنیا میں بھی اچھا ان کو اللہ ٹھکانہ دیتا، آخرت میں بھی اچھا دیتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. اب جاننا کب ہوتا ہے؟ جاننا جو ہے نا آخری سٹیپ ہے. پہلے کانوں سے سنیں گے آپ، پھر اس کو سوچ کے سمجھیں گے، پھر جانیں گے نا. جو
اچھا دوسرا جاننے کا طریقہ آنکھوں سے دیکھیں گے، خود پڑھیں گے یا کسی کے پاس پڑھیں گے، آنکھوں سے دیکھ کے تو پھر آپ سوچ کے سمجھ کے جانیں گے نا. یہ جاننے سے آج بھی انکار کر رہے ہیں لوگ. قرآن و حدیث کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن اسلام کے لیے ٹائم ہمارے پاس، اکثر لوگوں کے پاس، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت نیک لوگ بھی ہیں اس دنیا میں. تو اللہ ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ جنت میں پہنچا دینے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.